بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ ناظرین کرام، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے مختلف جو مریدین اور رام پوش فقراء ہے وہ کس طرح سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیمات حاصل کرتے تھے، اور ذکر و اذکار اور شغل کی محفلیں کس طرح سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ان پر ان کی کس طرح رہنمائی فرماتے تھے، آج کی ویڈیو میں ان پر تذکرہ کریں گے۔ کتاب حوالہ ہے مشکوٰۃ الحقانیہ۔ مولوی رونق علی صاحب وارثی الرازی پتا پوری ناقل ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کے روبرو کچھ ناواقف لوگوں نے تذکرہ کیا کہ آپ کے یہاں ذکر و شغل کی تعلیم نہیں ہوتی۔ یہ خطرہ اس مرید کے دل میں پیدا ہو گیا۔ جب وہ بارگاہ عالی میں حاضر ہوا تو حضور پاک سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے اثناء گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم سے اور ایک بہت بڑے صاحب ریاض سے گفتگو ہوگی۔ وہ کہتا تھا کہ ذاکر کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ہم نے کہا اگر مذکور ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ بندہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے جواب دیا یہاں بندہ اور خدا کا تو ذکر نہیں ہے، یہاں ذکر اور مذکور کا تذکرہ ہے۔ کیا فا ذکر و انی ذکرکم کو تم بھول گئے ہو؟ خالی ذکر سے کیا فائدہ ہے جب تک مذکور کا بھی ذاکر ذکر نہ کرے، اور ہمارے یہاں ذکر و فکر کچھ نہیں ہے اور پھر سب کچھ ہے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مقدس تعلیمات حیات و ممات میں یکساں ہیں، اور اس کی دلیل روشن پیش کرتی ہے کہ اولیاء اللہ کو موت نہیں ہے، جس کا تجربہ دیگر سلاسل کے واجب الاحترام بزرگوں کو بھی ہے۔ چنانچہ مولانا محمد ناظم علی صاحب نائب معتمم مدرسہ عالیہ فرقانیہ لکھنؤ، جو حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ مجھ سے حکیم عبدالحی مونوی نے بیان کیا ہے کہ حضرت حاجی سرکار حاجی حافظ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ نے مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ مجھ کو آئینہ دکھانا آتا ہے۔ چنانچہ بعد مزار مبارک پر جا کر بیٹھا تو موجب اپنے فرمانے کے آپ نے مجھ کو آئینہ دکھا دیا۔ کھل گئی آنکھ، وہ آئینہ دکھایا تو نے، تیرا حیرت زدہ خود اپنا تماشائی ہے۔ یہ ہے کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مجسمہ الصفات ایک عجیب ذات تھی۔ آپ کی تعلیمات اور تاثیرات سب حیرت انگیز تھیں، جن کا اس وقت تک ظہور ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حضور انور کے مریدین کا تو کیا ذکر ہے، جو شخص ایک مرتبہ بھی خلوص و عقیدت سے حاضر ہوا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں گیا۔ یہ فیوز و برکات آفتاب کی طرح روشن ہیں، جن کو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ ایک نظر میں 100 سال کی ریاضت و محنت سے زیادہ ثمر مرمت ہو جاتا تھا، اور انہیں خصوصیات میں حضور انور کا دور جو ہے وہ بلا امتیاز ہے۔ نگاہ وارث نے سینکڑوں کو بنایا قطرہ سے پل میں دریا، نظر جو آتے تھے پہلے ذرے انہی کو پھر آفتاب دکھایا۔ تو ناظرین، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دستے گرفتوں کی یہ خاص علامت ہے کہ ان میں سوز و گزار بزرگان دین کا ادب و احترام، خوش عقیدگی وغیرہ جیسے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بارگاہ وارثی میں یہ بات عام طور سے پائی جاتی ہے۔ چشم پورنم بھی بارگاہ وارثی کی یادگار ہے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینے والوں میں یہ علامت عشق و محبت خاص طور پر موجود ہے۔ یہ حضور انور کی معمولی تاثیرات تھیں، تعلیم و تلقین کی یہ نتائج نہ تھے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حلقہ نہیں ہوتا تھا، نہ مریدین و خدام کو توجہ دی جاتی تھی۔ غرض یہ کہ کوئی قاعدہ اور ضابطہ ایسا نہ تھا جس کو زمانہ حال کے موافق تعلیم پر مبنی سمجھا جائے۔ آنکھیں بند کر کے جو تصور وغیرہ کیا جاتا ہے یا شغل ہوتا ہے، اس کی بھی سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ تعلیم نہیں دیتے تھے، بلکہ کھلی ہوئی آنکھوں میں تصور و شغل وغیرہ کا ارشاد فرماتے تھے۔ جیسے کہ حضور انور کے زمانہ توفیلیت کے حالات میں لکھا گیا کہ حضرت شاہ عبد المنعم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک درویش کو آنکھیں بند کر کے بیٹھنے پر سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، من کان فی ھذا امی فہو فی الآخرۃ امی۔ زمانہ توفیلیت سے آخر وقت تک سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی یہی تعلیم رہی۔ چنانچہ علی جناب آنربل جسٹس مولوی سید شرف الدین صاحب وارثی تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے اکثر ارشاد فرمایا ہے کہ آنکھ بند کر لینے سے کیا ہوتا ہے، من کان فی ھذا امی فہو فی الآخرۃ امی۔ مظہر الہی ہر جگہ موجود ہے، آپ تماشا دیکھو۔
ایک مرتبہ سرکار وارث پاک رحمتہ اللہ ریل میں حضور انور کی خدمت عالی میں حاضر تھا اور ریل میں سفر کر رہے تھے۔ حضور انور کوچ پر لیٹے ہوئے تھے اور میں نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ میری آنکھیں اس وقت بند تھی اور میں دل ہی دل میں غور کر رہا تھا کہ ریل چل رہی ہے اور اس میں آگ اور پانی ہے، حضرت بھی موجود ہیں اور میں بھی ہوں، دونوں جانب وسیع جنگل ہیں اور ان میں ہزاروں جانور ہیں، یہ سب کچھ وہی ہے۔ اتنے میں سرکار وارث پاک رحمتہ اللہ علیہ نے میرے شانے پر ایک گھونسا مارا اور فرمایا کہ دوسرا بھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آنکھ ہو تو دیکھوں۔ حضور انور مسکرا کر لیٹ گئے۔ مولوی رونق علی صاحب وارثی الرضا کی پیتا پوری نقل ہے کہ نقشبندیہ خاندان کے ایک درویش جن کو مراقبے میں کمال تھا، سرکار وارث پاک رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور انور استراحت فرما رہے تھے اور کچھ لوگ حاضر خدمت تھے، ان سے مخاطب تھے۔ ان نقشبندی بزرگ کو موقع مل گیا اور ایک گوشے میں بیٹھ کر انہوں نے مراقبہ شروع کر دیا، جس میں حضور انور کا کمال دیکھنا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر میں سرکار وارث پاک رحمتہ اللہ علیہ اٹھے تو ان کو مراقب دیکھا۔ حضور انور امتحان کو پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے اس وقت جلال سے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور ان نقشبندی صاحب سے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں بند کر کے کیا دیکھتے ہو؟ آنکھ بند کر کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ آنکھ کھول کر دیکھو۔ آنکھوں کے ہوتے ہوئے نابینا ہو جانا خدا کی ناشکری ہے۔ انہوں نے آنکھ کھول دی اور جیسے ہی حضور سرکار وارث پاک رحمتہ اللہ علیہ پر نظر پڑی، بڑے بےتاب ہو کر قدموں میں گر پڑے۔ خدا جانے انہوں نے کیا دیکھا، زبان سے صرف اتنا کہا کہ میری ساری عمر مراقبے میں اور ریاض کرتے ہوئے گزری ہے، مگر اس وقت جو سرکار وارث پاک رحمتہ اللہ علیہ کے جلال میں شان رحمت دیکھی ہے وہ کسی میں نہیں پائی، بلکہ آج میری محنت کا ثمر ملا ہے۔ نہایت خوش آمد سے انہوں نے درخواست کی کہ سرکار وارث پاک رحمتہ اللہ علیہ ان کو اپنی بیعت سے سرفراز فرمائیں، لیکن حضور نے منظور نہ فرمایا اور سرکار وارث پاک رحمتہ اللہ علیہ نے یہی جواب دیا کہ ہم کسی کے مرید کو چھین لینا پسند نہیں کرتے، اور ان کے پیر و مرشد کی نسبت سے یگانگت سے فرمایا جب ان کے مرید ہو تو تم ہمارے بھی مرید ہو، فقیری میں سب سلسلے ایک ہیں، کوئی دوئی نہیں ہے۔ ان واقعات سے ظاہر ہے کہ سرکار وارث پاک رحمتہ اللہ علیہ بند آنکھ پر کھلی ہوئی آنکھ کو ترجیح دیتے تھے اور شغل وغیرہ میں یہ نیا طریقہ حضور انور کی تعلیم میں تھا۔ حضور سرکار وارث پاک رحمتہ اللہ علیہ ہر ایک بات کی ماہیت و حقیقت پر نظر رکھتے تھے اور جو بھی فیوز تھے جو آپ کی ذات بابرکات سے جاری تھے، اسی طرح سرکار وارث پاک رحمتہ اللہ علیہ سے سرکار وارث پاک رحمتہ اللہ اپنے تمام خادمین اور فقیرین کو کسی خاص طرح کی تعلیم اور شغل و اذکار، ذکر و اذکار وغیرہ کی تعلیم نہیں فرماتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ ہر جگہ ہی اسی ذات کا آئینہ ہے، ہر جگہ ہی اسی ذات کی روشنی ہے، اور اسی سے بند آنکھوں کی بجائے کھلی آنکھوں سے اس ذات کی ہر چیز کی جو ہے وہ اس کا نظارہ کرو۔ تو ناظرین، سرکار وارث پاک رحمتہ اللہ علیہ سے مزید معلوماتی ویڈیوز مجھ سے متعلق جاننے کے لیے سلسلہ وارثی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور یہ معلومات دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارثی آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔